دنیا کی کوئی رات رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سارے زمانے کی راتیں ایک طرف ہوں، رمضان کی 30 راتیں ان کا مقابلہ نہیں. رمضان کی 30 راتیں ایک طرف ہوں، آخری عشرے کی راتوں کا مقابلہ نہیں. آخری عشرے کی راتیں ایک طرف ہوں، 5 طاق راتوں کا مقابلہ نہیں. اور 5 طاق راتیں ایک طرف ہوں، شب قدر کا مقابلہ نہیں. یہ زمانے کی کریم ہے. جو پورا زمانہ ہے اس کا نچوڑ، اس کی ایک کریم لیلۃ القدر. اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے ہمارے معتکف ساتھیوں نے بھی اور باقی سب نے، میں نے بھی اور آپ نے. یہ موقع بار بار نہیں آتے، سال بعد آتے ہیں، پھر اگلے سال انتظار کرنا پڑے گا. یہ مواقع موجود ہیں. بات ہماری محنت اور کوشش کی. یہ رات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلی خوبی کہ یہ نزول قرآن کی رات. اللہ اکبر، نزول قرآن کی رات. قرآن لوح محفوظ سے اتارا گیا، اسے آسمان تک پہنچایا گیا. کیا وہ شرف ہوگا، کیا وہ مقام اور موقع ہوگا، کیا وہ تقدس ہوگا. فرشتوں کے زمرے میں کلام الرحمن کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمان تک پہنچایا گیا. پھر جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو آپ پر آہستہ آہستہ اتارا گیا. کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں. تو اس کا جو مکمل نزول ہے، پہلا نزول لوح محفوظ سے، یہ رمضان میں ہوا، رمضان کی رات میں ہوا. اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا. یہ کلام الرحمن کے نزول کی رات ہے. ذرا تصور میں جائیں وہ موقع کیسا ہوگا جب یہ قرآن لوح محفوظ سے الگ کر کے اسے آسمان تک پہنچایا گیا ہو. کیسا موقع ہوگا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک. ہم نے اسے لیلۃ مبارکہ میں اتارا، بابرکت رات. کتنی برکتیں، ان کی تحدید نہیں. لیلۃ القدر میں اتارا، قدر کی رات، عزت کی رات. جو اس رات کو جاگ لیں، احیاء کر لیں، عبادت کر لیں، ان کے لیے بھی قدر کی رات ہے. ان کی عزت میں بھی 2 چند اضافہ ہو جاتا. یہ اس کا پہلا شرف ہے کہ شب قدر جو ہے نزول قرآن کی رات. نمبر 2، وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کس نے بتا دیا لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ شب قدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ یہ خطاب کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم الخلق. پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ بھی نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کا اجر ہے، کیا اس کا ثواب ہے، کیا اس میں معنویت ہے، کیا اس میں محاسن ہے. بندے کو کیا کچھ مل جائے گا اس رات کو جاگ لینے سے، آپ کو بھی معلوم نہیں. یہ دوسری شان ہوگی. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تیسری شان، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے. برابر نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے. افضل کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے. اس کا علم کسی انسان کو نہیں، کسی فرشتے کو نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی افضل.
1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ بعض علماء نے اس رات کو استدراک و ما فات کا نام دیا۔ استدراک و ما فات، وہ بندے جو اللہ کے دربار سے غیر حاضر تھے، نیکی کے کاموں سے غیر حاضر تھے، نماز روزے سے غیر حاضر تھے، انہیں ایک رات مل گئی۔ اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کر لو، 84 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب کما لو، سچے توبہ طائب ہو کر، سابقہ حرکتوں سے معافی مانگ کر اس رات کو جاگ لو، اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل آپ کو ثواب مل جائے گا، گویا سابقہ کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن توبہ کے بعد سابقہ کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے گا، یہ موقع ہے۔ اس کو استدراک بولتے ہیں، استدراک، کمیوں کو دور کرنا، کوتاہیوں کو دور کرنا اور ایک چیز کو مکمل کر دینا، یہ استدراک ہے۔ تو بہت بڑا موقع ہے یہ اللہ تعالیٰ سے سچی دوستی کا اور سچی صلح کر لینے کا، سچی مصالحت کا۔ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں، ملائکہ بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ یعنی یہ رات نزول ملائکہ کی رات ہے، یہ زمین فرشتوں سے بھری ہوتی ہے۔ کچھ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ زمین پر جاؤ، ہر مقام پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ جب میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو تم نے اعتراض کیا تھا، یہ تو فسادی ہوگا، خون ریزی کرے گا، ہم جو ہیں تیری عبادت کے لیے، جاؤ جا کے میرے بندوں کو دیکھو، فسادی خون ریزی کر رہے، جاؤ جا کر دیکھو، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے رویا جا رہا ہے، خلوتوں کی باتیں، جلوتوں کی باتیں، جاؤ جا کر دیکھو۔ اور ملائکہ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے زمین پر مہمان بن کر آتے ہیں، اور میزبان مہمان کی آمد سے قبل ہر چیز سجا کے رکھتا ہے، صفائی ستھرائی، سجاوٹ، تاکہ مہمان کو کوئی چیز بری نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر سجاوٹ ہو، یہ سجاوٹ چراغاں کی نہیں، پھولوں پتیوں کی نہیں، بلکہ سجاوٹ اللہ کے بندوں کی عبادت کی۔ یہ گلدستے کی طرح بندے ہو، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی مناجاتیں کر رہے، قرآن پڑھ رہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہے، تسبیح و تحمید کر رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے جب ملائکہ آئیں، میرے مہمان آئیں، ہر طرف سجاوٹ ہو، نور ہی نور ہو۔ تو یہ راتیں بڑی قیمتی، ان کو برباد کرنا اس کی متحمل نہیں ہو سکتے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتوں کا نزول، جبریل امین کی آمد۔ وہ ایک لوگ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہر شخص سے مصافحہ کرتے ہیں، جس سے مصافحہ کر لیں اس کی شب قدر قبول ہوگی۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں، یہ ثابت نہیں، مصافحہ کرنا ثابت نہیں۔
ملائکہ کا اترنا ثابت ہے، پوری زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، یہ ثابت ہے، وہ یہ مسافہ ثابت نہیں۔ تو یہ بات افسوسناک ہوگی کہ فرشتے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بازاروں کی زینت بنے ہوئے، مردوں کا عورتوں کا اختلاط، کوئی پرواہ نہیں، تو کیا تاثر بنے گا؟ یہ بڑی ایک کڑی ذمہ داری، اس رات کی فضیلت، فرشتوں کی آمد، جبریل کی آمد، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی آمد پر اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ 5 راتیں، کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی، 5 راتیں اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ملائکہ کی آمد ملائکہ کے رب کے امر سے، وہ خود نہیں آتے، اللہ ان کو بھیجتا ہے، ان کی ڈیوٹی۔ اور من کل امر، یہ من بمعنی با ہے، اے بکل امر، اللہ کی طرف سے ہر امر لے کر، اس امر کی بھی تحدید نہیں، وہ رحمت کا امر، رضا کا امر، محبت کا امر، اس کی تحدید نہیں۔ رحمتیں بڑھتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، اللہ کی رضا تقسیم ہوتی ہے، من کل امر۔ اور آگے سلام ہے، یا سلام، یہ رات سلامتی کی سلامتی، یہ اس کی 5ویں فضیلت ہے۔ سلام، سلامتی ہی سلامتی، اس رات کو شر نہیں ہوتا، کوئی فساد نہیں ہوتا، اللہ کے نیک بندے سکینت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر طرف ایک خاموشی کا عالم، اور یہ جو نور مدھم ہوتا ہے سورج کا یا چاند کا، اس کی توجیہ یہ ہے کہ ملائکہ بکثرت ہوتے ہیں۔ جب ملائکہ اوپر نیچے ملائکہ ہی ملائکہ ہوں گے، پھر یقیناً روشنی زیادہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ روشنی ملائکہ کی آڑ میں ہوگی، مدھم ہوگی۔ کتنی عظمت ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ملائکہ سن رہے ہیں، کیا محبت کا عالم۔ اسید ابن حضیر کی حدیث، قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، قرآن بند کر دیا، گھوڑا خاموش ہو گیا، پھر قرآن شروع کیا، گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ نظر اچانک اوپر پڑی، دیکھا کہ گھر کے صحن سے لے کر اور آسمان تک قندیلیں روشن، ایک قطار لگی ہوئی ہے قندیلوں کی، چراغوں کی، نور ہی نور پھیلا ہوا۔ نبی علیہ السلام جا کے عرض کیا صبح، رات یہ معاملہ ہوا، کہا کہ تم نے قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کیا کہ بیٹا یحییٰ ساتھ ہی سویا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا کہ گھوڑا بدک کر میرے بیٹے کو کچل نہ دے، تو مجھے ختم کرنا پڑا۔ اور یہ قندیلیں تھیں روشن آسمان تک، یہ ملائکہ تھے، تمہاری تلاوت سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر دکھا دیا، ہمیں بتا دیا، اچھا پڑھنے والا ملائکہ کے جھمگٹے میں ہوتا ہے، اور فرشتے بڑے شوق سے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کی، اللہ کی رضا کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ تو کتنی بابرکت کھڑی ہے، فرشتے موجود ہیں، سلامتی ہی سلامتی موجود ہے۔ اور ہی حتی مطلع الفجر، اس کی 6ٹھی خصوصیت ہے کہ یہ شب قدر ہے، اس کا دورانیہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی گھڑی 2 گھڑی، 1 آدھ گھنٹہ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ نہیں، اس کا آغاز معلوم نہیں ہے کب شروع ہوتی، آغاز معلوم نہیں، لیکن ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے۔ اختتام معلوم ہے، شروع کب ہوتی، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اللہ بہتر جانتا، لیکن شروع ہونے کے بعد جاری رہتی ہے، اور ختم کب ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک۔
یہ اس کی رحمت ہے. رات کا امتداد کتنی پھیل جاتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک ہے. اس میں ایک نقطہ ہے، اگر ایک انسان سونا بھی چاہے، آرام بھی کرنا چاہے، تو رات کے اول حصے میں سو جائے، مگر آخری حصے میں ضرور جاگے، ضرور اللہ کی عبادت کرے، قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے. کیونکہ لیلۃ القدر کا آغاز معلوم نہیں ہے، اختتام معلوم، رات کا آخری حصہ. تو ہر رات کا آخری حصہ بڑا قابل قدر ہے، اس کا احیاء ہونا چاہیے، اس میں جاگنا چاہیے. پیارے پیغمبر کا معمول تو 10 راتیں پورا جاگنا تھا. اذا دخل العشر الاواخر شد میثرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. آخری عشاء شروع ہوتا، کمر کس لیتے، خود بھی جاگتے پوری رات اور اپنے اہل کو بھی جگاتے. یہ ہے لیلۃ القدر، اس کی ایک حقیقت اور اس کی اہمیت اور اس کا شرف اور اس کی عظمت.